مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا. تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد. تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے، اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا. تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے. تو یہ پھینکو ہوتے ہیں. بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی. اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ نہیں کرتے. تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی. تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے. عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے. لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے